کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے. ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام وہی میں نے پاکستان بنتے دیکھا. اور ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے ساتھ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور آپ کا نام ہے آزاد بن حیدر. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. آپ کی آمد پر بہت شکریہ. آپ کی پیدائش ہے سیالکوٹ کی اور 1932 2 جنوری 1932. جب پاکستان بنا تو آپ تھے کوئی کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ وہ 16 سال. 15-16 میں تھا جی 15-16 سال. اوکے. کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ کہانی ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا تو کہاں سے آپ کو پہلی مرتبہ پاکستان کا نام آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیے، یہ 1944 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی سیالکوٹ میں جی، جس میں قائد اعظم تشریف لائے تھے. سردار عبدالرحمن منسٹر بھی تھے. ہم اس وقت اسلامیہ کالج میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک. تو ہمیں بچوں کو جھنڈے دے دیے گئے ہوئے تھے کہ یہ جھنڈے ہیں، قائد اعظم یہاں سے گزرے گے. تو اس وقت ہم نے قائد اعظم کو پہلی مرتبہ اس کانفرنس میں دیکھا. وہاں پر ایک شیخ مولا کا تالاب ہے، اس میں وہاں ان کا جلسہ تھا. تو ہم جہاں ہماری ڈیوٹی تھی، آغا ذوالفقار جو تھے وہ یہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور بچہ مسلم لیگ کو آرگنائز کرتے تھے. میں اس وقت بچہ مسلم لیگ میں تھا. ٹھیک. سیالکوٹ کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ سیالکوٹ، گوجرانوالا، یہ جو علاقے تھے یہ مجلس احرار کے بہت بڑے گڑھ سمجھے جاتے تھے. جی. میرے والد بھی بہت مجلس احرار سے متاثر تھے. ٹھیک. اور خود میں نے بھی عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے لوگوں کی تقاریر، اور ہمارے گھر کے سامنے ہی مجلس احرار کا دفتر بھی تھا. اچھا. تو بہت سے لوگ متاثر تھے. لیکن میرے تایا جو ہے اور آغا ذوالفقار، انہوں نے ہماری بچوں کو بلاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں احرار والے اور قائد اعظم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو باوجود اس کے کہ میرے والد صاحب سپورٹ کر رہے تھے مجلس احرار کو، میرے تایا نے مجھے سمجھایا، کیونکہ ہم بیج لگا لیتے تھے. جی. کبھی انہوں نے دیا، مونگ پھلی دی اور احرار کے لگا لیا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں سے ریوڑیاں مونگ پھلی ملے اس کے لگا لو. ٹھیک. لیکن ہماری تربیت جو صحیح کی ہے وہ آغا ذوالفقار نے کی. اچھا جی. تو اس وقت جب قائد اعظم آئے ہیں تو میں بچہ مسلم لیگ میں تھا. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر چھوٹی موٹی، پھر ایک 46 میں بڑا تاریخی مارکا ہوا پورے پنجاب میں، لیکن میں تو سیالکوٹ کی بات کروں گا. تو مسلم لیگ کے امیدوار کے خلاف مولانا اظہر علی اظہر تھے مجلس احرار کے، اور بہت اچھے مقرر تھے. شورش کشمیری بھی بہت اچھے مقرر تھے، اور بھی یہ لوگ آتے تھے، ان کے جلسوں میں بھی ہم جاتے تھے. تو اس کے بعد یہ پھر ایک نعرہ وہاں چلا، مولانا ادھر علی ادھر. اچھا جی. اس کے خلاف اس نے جب قائد اعظم کو کہا کہ قائد اعظم جو ہے یہ کافر اعظم ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر لوگوں کے ذہن بڑے چینج ہو گئے، اور جتنے بھی احرار کے اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر مسلم لیگ میں. تو اس وقت بھی جب مولانا اظہر علی اظہر کا پھر جب یہ رزلٹ نکلا تو وہ ایک پنجابی میں لفظ کہتے ہیں کہ اس کا پٹھا بیٹھ گیا. ٹھیک. تو میری ایک کزن تھی، چھوٹی سی تھی، اس نے لال کپڑے پہنے ہوتے تھے، 3-4 سال کی. تو
تو وہاں بچے جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے بینگن کٹھے کرتے تھے، ٹھیک، تو وہ ایک دوسرے پر پھینکتے تھے، تو اس میں بھی شامل تھا. تو وہ میری کزن کے اوپر بینگن ہوتے تھے 4-6، تو وہ ادھر پھینکتی تھی تو وہ کہتی تھی ارار دا پٹھا بہ گیا، تو یعنی وہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ اس وقت بڑا تھا. لیکن یہ سیالکوٹ جو ہے اس کی جغرافیائی صورتحال دیکھیں تو یہ کشمیر کے بہت قریب تھا. جموں تھا پھر کشمیر تھا. 1932 میں جب جدوجہد کشمیر کا آغاز ہوا تو اس میں سیالکوٹ کی بڑی کنٹریبیوشن تھی. یہاں سے بہت سے لوگ گئے، بڑے شہید ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر لوگوں کو جب قائد اعظم آئے ہیں انگلینڈ کے بعد اور ان کی جو سپیچز، ہاں جو وہ سپیچ ہے یہ اس وقت جس دن قائد اعظم نے تقریر کرنی تھی اس دن تقریر انہوں نے نہیں کی. اچھا. تو ہمیں بتلایا گیا کہ آپ لوگوں نے کل پھر آنا ہے. وہ تو بعد میں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ قائد اعظم نے تقریر ہونی تھی، لوگ تو ان کو سننے گئے، کیوں نہیں تقریر کی؟ تو پتہ چلا کہ سردار عبدالرب نشتر نے جو تقریر کی ہے وہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اگر قائد اعظم تقریر کرتے تو وہ ساتھ لکھا ہوتا ہے اینڈ سردار عبدالرب نشتر آلسو ایڈریسڈ. تو قائد اعظم وانٹڈ کہ یہ ان کا پورا ایکسپوجر ملے سردار عبدالرب نشتر کو، اس لیے کہ انہوں نے، اور یہ پہلی دفعہ ٹھیک سردار نشتر کے منہ سے نکلا تھا کہ میرا قائد جو ہے یہ نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ بھی اس کو بھی بڑی ہوگی. تو یہ ہماری وہاں سے ابتدا تھی بچہ مسلم لیگ سے. پھر جو ہی ہم تھوڑے، میرا قد دوسرے لڑکوں سے جو ایم ایس ایف تھے نا اس کے برابر تھا. اچھا. تو پھر آغا صاحب نے کہا کہ آپ ایم ایس ایف میں آ جائیں. تو پھر ایم ایس ایف کے لیے ہمارے ڈیلیگیشن گیا لاہور میں. تو جس کیمپ کے اندر حمید نظامی اور عبدالستار نیازی بیٹھے ہوئے تھے اس کیمپ کے باہر میں کوئی زیادہ فرنیچر وغیرہ اچھا نہیں تھا، ایسے کوئی چارپائیاں تھی، وہ بچے بنا رہے تھے. تو پھر وہ پہلی دفعہ 46 میں ایم ایس ایف کا ممبر. اچھا، یہ بچہ مسلم لیگ کے بارے میں بتائیں، اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں؟ کوئی گلیوں کوچوں میں نکل جاتے، جلسوں میں جاتے؟ بچوں کا بڑا رول ہے. دیکھیے اس وقت فیملی سٹرکچر جو تھا نا، اس وقت فیملی سٹرکچر یہ تھا میرے اپنے ذاتی گھر کے، کہ باپ مسلم لیگ کے جلسوں میں جا رہا ہے، بیوی جو ہے وہ خواتین مسلم لیگ میں جا رہی ہے، بیٹی جو ہے وہ گرلز مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں جا رہی ہے، لڑکا جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں جا رہا ہے، بچے جو ہیں وہ بچہ مسلم لیگ میں جا رہے ہیں. تو پورا خاندان اس ایک ہی پارٹی میں انوالو ہوتا تھا. ایک ہی جھنڈا، ایک ہی پارٹی. اچھا، کیا ایٹماسفیئر کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے؟ جیسے ابھی تو آپ بتایا کہ 42 میں آپ نے پہلی مرتبہ قائد اعظم، 44 میں پہلی مرتبہ آپ نے جو ہے قائد اعظم. اس سے پہلے تحریک تو چل پڑی تھی، تحریک پاکستان بھی چل رہی تھی، موومنٹ چل رہی تھی. تو کیا ایک فضا کیا ہوتی تھی، کیا باتیں ہو رہی تھی کہ ہم کیوں پاکستان چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ایک، یہ بھی ایک سیالکوٹ کو اعزاز ہے کہ 1930 میں الہ آباد میں جو قائد اعظم نے کیا. پھر وہاں کے پروفیسر، میں ان کی قبر پہ بھی گیا، اصغر صدائی نے جب یہ نظم لکھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایسے بچوں کو یاد ہو گئی، عورتوں کو یاد ہو گئی، مردوں کو یاد ہو گئی. امرتسر جلسہ ہو رہا ہے، الہ آباد جلسہ ہو رہا ہے، دہلی ہو رہا ہے، بامبے ہو رہا ہے، ڈھاکہ ہو رہا ہے، جہاں بھی ہو رہا ہے. تو اس نعرے نے اور اس نظم نے بھی ایک بہت بڑا. اچھا، یہ کون سے سال کی بات ہے جب اصغر صدائی نے یہ نظم؟ 46 کی. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بہت 47 اور بہت بعد میں اس کو ایجاد کر لیا گیا. آپ نے اپنے کانوں سے خود سنا پاکستان بننے سے پہلے یہ نعرہ؟ آپ اس کو تھوڑا سا چھوڑ بھی دیں، ٹھیک، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. آپ قائد اعظم کی 1940 23 تاریخ کی جو 23 مارچ کی تقریر ہے وہ دیکھیں. اس کے بعد آپ جتنی بھی تقاریر ہوئی ہیں پاکستان موومنٹ میں، اسلام، قائد اعظم،
میری جو اگلی کتاب آ رہی ہے اس میں میں نے اسی پہ ریسرچ کی ہے کہ یہ نظم کو بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دیں تو قائد اعظم کی تقاریر میں قرآن، سیرت النبی اور مساک مدینہ یہ کتنی تقاریر میں آیا ہے؟ تقریباً 90 تقاریر پاکستان بننے سے پہلے کی. ٹھیک. اس کے بعد پھر اور بھی جتنے قائدین، اب جیسے ابھی لیاقت علی کا 16 تاریخ کو یہاں، اور لیاقت علی کی تقاریر آپ اس سے پہلے کی دیکھیں، علی گڑھ میں جو انہوں نے کی، الہ آباد میں کی، بامبے میں کی، مدراس میں کی، جہاں جہاں بھی کی ان کی بھی تقاریر، سردار عبدالرحمن نشتر کی تقاریر دیکھیں، خواجہ ناظم الدین کی تقاریر دیکھیں، یہی تھا قرآن سننا. بلکہ یہاں 46 میں یہیں پہ آرٹلری میدان میں جو مسلم لیگ کا جلسہ ہوا 44 یا 46، تو بہادر یار جنگ نے کہا کہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اردو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین قرآن اور سنت پر ہوگا. پھر انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ قائد اعظم کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ تو قائد اعظم نے مکہ مارا ٹیبل کے اوپر اور کہا کہ یو آر رائٹ بہادر یار جنگ، دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ول بی قرآن اینڈ سننا. سننا کا قرآن، قائد اعظم تو قرآن کہتے تھے، یہ سننا کے بھی لفظ آئے. تو اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں. یہ تو ایک دیکھیے نا، شاعری بڑا کام کرتی ہے، ٹھیک، میڈیا بڑا کام کرتا ہے، تو وہ اپنی جگہ، وہ اس سے پہلے بھی ساری جو ہے یہ تھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہی ہے. اس کا نقشہ تو علامہ اقبال نے دے دیا تھا، تو وہ اسی کے حساب سے. اور یہ مسلم لیگ کا اعجاز ہے. میں آپ کو 68 کی ایک بات بتلاؤں، مولانا عبدالحمد بدایونی گئے تھے 64 میں 60 شاہمن نورانی کے ساتھ یہاں رشیا میں. ان کی کتاب کی ایڈیٹنگ ہو رہی تھی رشین ایمبیسی میں. میں مولانا بدایونی کا تحریک ختم نبوت سے لے کر 70 تک ان کا پرسنل سیکرٹری بھی تھا اور جمعیت العلماء پاکستان کا ناظم نشر و شاعت بھی تھا. ٹھیک. تو میرا ان کی کتاب کے سلسلے میں جانا ہوتا تھا، تو اس نے رشین ایمبیسڈر نے بولا کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ پہ کتاب چھاپ رہے ہیں. ٹھیک. تو ان کا جو پی آر او تھا اس کے، وہ اردو بھی تھوڑی بہت جانتا تھا، انگلش بھی. تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگے ساری دنیا کی ہم نے ریسرچ کی ہے کہ کیا کوئی ایسی پارٹی ہے دنیا میں کہ جس کے پاس نہ نیوی ہو، نہ ایئر فورس ہو، نہ لینڈ فورس ہو، نہ پیسہ ہو، نہ میڈیا ہو، اور وہ ایک ملک بنا دے. اینڈ واٹ واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان؟ اس کا نظریہ پاکستان کیا تھا؟ تو ان کو میں نے کہا اچھا بھائی آپ اگر رشیا میں چھاپ رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹی یہ کام کر رہی ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے، آپ صرف رشین لینگویج میں نہ کریں، اس کو پھر انگلش میں بھی کریں. تو مجھ سے جو بھی توفیق بنتی تھی اس زمانے میں، اب میں ان کو ادھر سے ادھر سے پرانی کتابیں فلانا جو بھی مسلم لیگ پہ ملتا تھا ان کو میں دیتا تھا. تو اس کے اوپر یہ ایک واحد اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی اعجاز ہے، اللہ کا معجزہ ہے. یہ مسلمانوں کی دعاؤں کا، ہمارے 10 لاکھ شہیدوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ یہ صرف ایک فکری اور نظریاتی تحریک تھی. اور جب قائد اعظم یہ کہتے ہیں نا، میں نے اس پہ ریسرچ کیا کہ قائد اعظم بار بار قرآن کا کیوں بات لفظ کرتے، تو بڑی تقریریں میں نے اکٹھی کر لی. میری کتاب آ جائے گی انشاءاللہ محرم کے بعد. تو اسرائیل نظریاتی ہے. اسرائیل کی جو پہلی پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے تو پہلے پرائم منسٹر نے یہ کہا، لوگوں نے پوچھا کہ واٹ ول بی یور کانسٹیٹیوشن، تو انہوں نے کہا تورا ول بی آور تورات. جی. اور آج تک انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. ٹھیک. نظریاتی مملکت ہے. تو اسی طرح بہرحال یہ ایک بہت آپ نے ایسا سبجیکٹ چھیڑ دیا. نہیں اس پہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ کی جو کتاب آ رہی ہے اس کا نام ہے قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، تھیم اس کی یہ ہے، لیکن اس کا نام میں نے رکھا ہے قائد اعظم چیلنج سیکولرزم. اوکے. اچھا، یہ بہت سے بڑی اچھی آپ نے نام. ابھی بھی بے شمار لوگ میڈیا پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، خود بھی ایک سیکولر پرسنالٹی تھے،
تو اب ذرا سا اس کتاب کے ٹاپکس پہ تھوڑی بات کریں گے کہ آپ کیا کیا چیزوں کو اس میں آپ نے ڈسکس کیا ہے؟ یہ ہمارا آدمی چلا گیا ہے، اس میں قائد اعظم کی میں نے جو چیزیں لی ہیں کہ قائد اعظم جو سیکولر تھے اس کے متعلق خود قائد اعظم نے کیا کیا کہا اور کیا قائد اعظم قول اور فعل کے تھے، پھر ان کے متعلق مولانا سلیمان ندوی کیا کہتے ہیں، مولانا مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع کیا کہتے ہیں. ان کے لیے 2 لاکھ علماء مشائخ اکٹھے ہوتے ہیں بنارس میں 1946 میں. تو پیر جماعت علی شاہ تلاوت کے بعد قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ولی اللہ کی کیا تعریف ہے. واہ. یہ اس کتاب میں وہ 1946 کی بنارس کی پوری پروسیڈنگ بھی میں نے دی ہے. ٹھیک. اور جماعت علی شاہ کی قرآن کی آیت اور تفسیر کہ کس طرح محبت لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے اور وہ ولی اللہ کس طرح بنتا ہے. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی قریباً اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ کیے. پھر مولانا جب پہلے 2 پرچم لہرانے تھے پاکستان بننے کے بعد تو انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو کہا کہ پہلا پرچم کراچی میں میری خواہش ہے کہ آپ. ٹھیک. اور ظفر احمد عثمانی کو کہا کہ ڈھاکے میں آپ. ٹھیک. ان کا علماء سے کتنا انٹریکشن تھا، صرف علماء پاکستان کے نہیں، تھرو آؤٹ دی ورلڈ. اور وہ کس طرح جیورسپروڈنس پر ورک کر رہے تھے. دیکھیے اگر وہ سیکولر ہوتے نا، ایک بڑے مزے کی بات ہے، تو وہ وقف الاولاد کا بل جو مولانا جوہر کے دور میں، جو سر سید کے دور میں اور تمام علماء کے دور میں، وہ وقف الاولاد کے اوپر تو ٹھپا پریوی کونسل لگے تھی. جب انہوں نے وقف الاولاد کا بل، علماء گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو مسلمانوں کی جائیدادوں کا مسئلہ ہی ختم انہوں نے کر دیا انگریزوں نے. اس پاپ انہوں نے کہا کہ گیو می ٹائم. اور وقف الاولاد کیا بل پاس کروانے کے لیے، کیونکہ جب ایک پریوی کونسل جو سب سے بڑی تھی وہ ریجیکٹ کر چکی تھی تو اس کا رستہ انہوں نے ڈالا کہ نیا بل لایا جائے، نیا قانون انڈیا بنایا. تو وہ وہی شخص بنا سکتا تھا جس نے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، امام ابو جعفر پر مکمل، پھر پارسیوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے وقف الاولاد کے اوپر اس نے پوری انٹرنیشنل اسٹڈی کی. واہ. تو جس دن قائد اعظم نے یہ کر لیا، میں نام لوں، خواہ وہ دیوبند ہو یا بریلوی ہو یا فرنگی محل کے لوگ ہوں یا ندوہ کے لوگ ہوں، وہ کس طرح قائد اعظم کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم یہاں بیٹھے. تو یہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے. قائد اعظم ایک بہت بڑے ریسرچ اسکالر تھے. ان کی خود لائبریری کے متعلق اگر آپ کو کہیں مضمون مل جائے کہ ان کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں تھیں، کون کون سی تفاسیر تھیں، اور قرآن کا تلاوت کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں. یہ ایک کیونکہ وہ ماڈرن تھے، وہ ان کو جب شملے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہیٹ اتار دیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ انگریز ہیں. انہوں نے کہا نہیں. اچھا، یہ جو بات ابھی ہم نے کی تھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے لوگوں کو خود سنا؟ سنا نہیں، لگایا ہے ہم نے. اچھا. ہمیں اس کی ریہرسل کرائی جاتی تھی کہ آپ نے جب گلیوں میں جانا ہے تو ہر جگہ یہی ہمیں پورا نہیں یاد تھا لیکن یہی ہم جھنڈا پکڑ کے کہتے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پھر اس کے ساتھ دوسرا گروپ کہتا تھا محمد الرسول اللہ. اچھا. یہ تو ہم کہتے تھے لیکن ہمارا دوسرا گروپ اس کا جواب دیتا تھا محمد الرسول، کمپلیٹ کرتا تھا. اچھا، یہ بچہ مسلم لیگ جو ہوتی تھی وہ بھی یہ نعرے لگاتی ہوگی؟ مسلم اسٹوڈنٹس والے بھی، اور جلسوں میں بڑے بھی لگاتے تھے، جلسوں میں بھی لگتے تھے. اور جب وہ محترم شاعر پڑھنے آتے تھے تو بڑی ان کی پذیرائی ہوتی تھی. اچھا، اور کس کس موقع پہ آپ نے قائد اعظم کو دیکھا یا ان کو سنا؟ دیکھیے اس کے بعد تو قائد اعظم اس قدر مصروف ہو گئے. جب وہ 44 کے بعد آئے تو پورا انڈیا، اب آپ انڈیا کا آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان جس میں میں اور آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ یو پی سے بھی چھوٹا ہے. جی صحیح. اور وہ کس طرح
پورے ہندوستان کو، ان کو تو نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ اپنے علاج کرانے کی، نہ ٹی بی کے علاج کرانے کی کوئی فرصت ہی نہیں تھی. تو دوسری دفعہ جب ہم نے اپنے والنٹیئرز کے نام لکھوائے جی تو کوئی پوچھ رہا تھا واگے پہ ڈیوٹی لگانی ہے، والٹن کیمپ میں لگانی ہے، لاہور میں لگانی ہے، کھوکھرا پار میں لگانی ہے، کراچی میں. تو ہم 3 لڑکوں نے جو سیالکوٹ کے تھے، ہم نے مشورہ کیا، ہم نے کہا سمندر دیکھیں گے. اصل میں ہم مہاجروں کی خدمت تو ایک ثانوی بات تھی. ہم نے کہا یار اسی بہانے ایک تو ٹرین مفت جا رہی ہے، اوپر لکھا ہوا مہاجر ٹرین، ایک ہمیں وہ پرچی مل جائے گی مہاجر ٹرین، مفت میں جائیں گے. اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے نیشنل گارڈ والوں نے کہ آپ کو ٹھہرنے کی جگہ بھی ملے گی، آپ مہاجر کیمپ میں خدمت کریں گے. تو ہم یہاں آ گئے. تو پہلا کام ہی ہم نے یہاں کیا کہ یہاں آئے، ریسیو کیا گیا ہمیں اسٹیشن پر. تو یہ مولوی مسافر خانہ ہے بندر روڈ پر، جی ریڈیو پاکستان کے تھوڑا آگے. یہاں پر 3 لڑکوں کو 3 چارپائیاں اور 1 کمرہ دیا گیا تھا. ٹھیک. اور رولز کے مطابق اس کا 4 آنے کرایا تھا. ٹھیک. وہ بھی نیشنل گارڈ یا مسلم لیگ یا فاطمہ جناح یا سردار نشتر دیتے تھے، اور 1 روپیہ ہمیں ملتا تھا. تو پھر ہماری ڈیوٹی لگی یہ آرام باغ میں. ٹھیک. آرام باغ میں جو کیمپ تھا، یہاں ہندو تھے ارد گرد. تو ہمارا کام تھا کہ ہندوؤں کے برتن، کپڑے یہ بنا کے لسٹیں لے آنی اور وہ وہاں پر دے دینی. پھر وہاں جو لوگ جب آنے شروع ہو گئے وہاں پر، تو اس کے مطابق جس کی فیملی کے جتنے برتن، جتنے کپڑے چاہیے ہوتے تھے، وہ وہاں سے پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے. ٹھیک. تو چونکہ ہم یہاں تھے مولوی مسافر خانے میں، تو 16 اگست کو جو پہلی نماز عید الفطر کی پڑھی تو ہمیں پتہ چلا سب سے بڑی عیدگاہ میدان یہی تھا. ٹھیک. جو ابھی عیدگاہ کلاتھ مارکیٹ ہے نا، اس کے سامنے، اور اس میں 1000 1.5 لاکھ آدمی آ جاتے تھے. یہ تو اب تو دکانیں، مکان، پھر فلیٹ بن گئے. سب سے بڑی عید تھی. تو آبادی بھی کم تھی اس وقت، 3-3.5 لاکھ آبادی تھی، 50-60 ہزار. تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ قائد اعظم بھی یہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں. ٹھیک. اور مولانا عبدالغنی درس، ان کے ابھی 2 بیٹے بھی ہیں درس کے نام سے، تو انہوں نے نماز پڑھائی. اور مولانا یہ پھر ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ عبدالغنی درس بڑے اچھے مقرر تھے، اور ان کو قائد اعظم سندھ کا بہادر جنگ وغیرہ کہتے. تو وہاں جب قائد اعظم، تو میں نے بڑی کوشش کی قائد اعظم سے ہاتھ ملانا، تو بڑی مشکل سی بات تھی کہ کسی طرح ان کی کار کو ہی ہاتھ لگ جائے. اب وہ ہاتھ لگا ہے یا نہیں لگا، یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ ہاتھ لگ گیا تھا. ٹھیک. بس یہ ہے، یہ فارٹی. اچھا، کیا اس وقت کا کراچی جو ہے، ایک تو میں ویسے آپ کی جو پرسنل ایکٹیویٹیز تھی اس پہ ہم بات کریں گے کہ آپ نے کس طرح سے جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے ان کے ساتھ منتظم کیا انتظامات کرتے تھے، ان کو کس طرح ٹھہرایا جاتا تھا، یا یہاں سے جو ہندو تھے وہ جا رہے تھے تو وہ بس خیر و عافیت سے چلے جاتے تھے، یا ان کے ساتھ کچھ مسائل تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ دیکھیے نا، یہ ہر جماعت میں اور ہر پارٹی میں اور ہر صوبے میں اور ہر شہر میں مولوی بھی اور جیب کترے بھی. ٹھیک. تو یہاں کچھ شر پسندوں نے ہندوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی. تو قائد اعظم نے کمشنر کو اور پولیس کو کہہ دیا تھا کہ یہ سخت سے سخت ایکشن لو، یہاں تک کہ جو شر پسند ہیں ان کو گولی مار دو. ٹھیک. منارٹیز کی حفاظت کرنی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اور وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ قائد اعظم نے کنٹرول کر لیا تھا. لیکن وہاں سے جو آتے تھے، پہلے تو یہ ڈرگ روڈ اسٹیشن جو ہے، یہاں خواتین زیادہ تر اس وقت سندھی خواتین ہوتی تھی، یا گجراتی اسپیکنگ، یا میمن، یا کچھ بہاری، کیونکہ یہ لیاری میں جو بہار کالونی بنی ہوئی ہے نا، یہ 46 کی ہے. ٹھیک. یہ جب کارنیج ہوا، قتل عام ہوا بہار میں، تو اس وقت کچھ لوگ آئے تھے جن کے نام سے یہ، اور یہاں بڑے بڑے اچھے لوگ رہتے تھے. یہ اورینٹ والے جو ہیں، ہاشمی صاحب وغیرہ، میجر آفتاب حسن اردو ڈپارٹمنٹ کے، بڑی. اور میرا بھی پھر یہاں میں نے جب تھوڑا سا یہ فارغ ہو گیا مہاجر خدمات سے،
تو پھر میں نے بھی یہاں پر لیاری میں مکان لیا. تو پہلے دریا آباد میں تھا, پھر میں اس میں بہار کالونی میں چلا گیا, اور اچھے ایک سوسائٹی سے مجھے وہ ملا. اچھا, جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے ان کی کہانیاں بھی سنی ہوں گی آپ نے کہ کس طرح سے وہ خون کے دریا پار کر کے آئے. ان کی جو کہانیاں ہیں وہ تو بہت ہی دردناک کہانیاں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ نئی نسل کو نہ پتہ ہے نہ کچھ ہے. یہ اسٹیشن پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ٹرین پہ ایک عورت نے تولیے میں, اور بھی اس کا سامان تھا, وہ تولیے میں کچھ سامان تھا, تو میں نے کہا بہن یہ بھی پکڑا دو, آنٹی یہ بھی پکڑا دو, ماسی یہ بھی, خالہ یہ بھی. تو اس نے نہیں پکڑا. تو اس نے کہا اس میں میرا شہید بچہ ہے, اس کو میں پاکستان میں دفن کرنا. اللہ. اور جب وہ یہاں, اور وہاں اس وقت پیار بھی بہت تھا. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم سنتے تھے کہ یہ جب مہاجر انٹر ہوئے نا سندھ میں, تو سکھر میں لسی بڑی بڑی وہ تھے مٹکے, ان کو لسی پلائی گئی ہے. نواب شاہ میں ان کو پراٹھے دیے گئے ہیں. حیدرآباد میں ان کو ٹفن جو کھانے پینے کا ہے وہ باندھ کر دیے ہوئے ہیں. اور لوگ وہی بتلاتے تھے کہ ہمارے کئی لوگ تو سکھر میں رہ گئے, سکھر والوں نے جانے نہیں دیا, کیا بات, سندھیوں نے. کیا بات. اور حیدرآباد کا مجھے بتلایا کہ یہ سندھی آپس میں لڑتے تھے کہ یار میرا گھر تو بڑا ہے سائیں, یہ تو مجھے مہمان آئے, یہ مہاجر آئے, یہ اصل جو انصاری آئے ہیں, کیا کہیں, یہ ان کو میں نے لے کر جانا ہے. وہ کہتے تھے تم یہ 3 والا لے جاؤ. کہتا ہے نہیں میرا تو بابا بہت بڑا مکان ہے, میں تو 7 والا لے کے جاؤں. کیا کہیں. یہ اس وقت جذبہ تھا. کوئی سندھی, پنجابی, پٹھان, بلوچی, بنگالی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. واہ. نو سب نیشنلٹی, ون مسلم, ون اللہ, ون رسول, ون قرآن. سندھیوں نے بہت خدمت کی ہے. مجھے ریکارڈ پہ لانا ہے کیونکہ یہ میں نے ان لوگوں سے سنا, وہ آگے جانے نہیں دیتے تھے. یہاں تو آتے آتے ٹرین آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی ہوتی تھی کراچی. کیا کہیں. وہ نہیں آنے دیتا. پنجاب نے بھی بڑا کیا, بہاولپور والے, ملتان والے, ساہیوال والے, لاہور والے. لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمارے اگر کوئی رشتہ دار یہاں ہیں فیصل آباد تو یہاں نکل جائے کوئی ایک بھی بندہ. لیکن 50% جو ہے وہ پھر کراچی میں ہی آتے تھے. اچھا, یہ لوگ جو آ رہے تھے یہ کن کن علاقوں سے وہاں سے آ رہے تھے؟ دیکھیے یہ اس میں جو یہ تو یو پی سے بھی آئے ہیں, سی پی سی بھی آئے ہیں, اور الہ آباد, علی گڑھ, دہلی, یہ سارے علاقوں سے آئے ہیں. لیکن جو پورا انفلکس ہوا ہے وہ زیادہ پنجاب میں ہوا ہے. اس لیے کہ پنجاب میں جو سکھوں نے رول ادا کیا وہ بہت خطرناک تھا. 70,000 کے قریب تو بچیوں اور عورتوں کو انہوں نے رکھ لیا, مار دیا, بچوں کو نیزے, یہ وہ, کرپانے, سب کچھ. زیادہ جو آدمی شہید ہوئے ہیں وہ پنجاب میں ہوئے. جب انڈیا میں ہونے لگا, لکھنؤ میں, وہ سارا میری آپ یہ دوسری کتاب پر تھوڑا سا پورا آپ پاکستان میں کیا کیا, یہ ہندوستان کے مختلف اضلاع میں کیا کیا ہوا, آپ ایک چیپٹر اس کتاب میں پڑھیں گے. بہت بڑی دردناک کہانی ہے. پوری کی پوری ٹرینیں, جیسے ابھی سمجھوتا پریس جلا دی گئی, ٹرینیں بھی جلا دی گئی, ٹرینوں کو قتل بھی کر دیا گیا, بچوں کو ذبح کر دیا گیا کہ یہ سانپ کا بچہ ہے, یہ سانپ کا بچہ, اس کو بھی مارو, بچوں کو. تو وہ اس میں آپ ایک چیپٹر پورا پڑھیں گے. اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر لیاقت علی خان کے, اور بڑے ادھر کشمیر کا مسئلہ, ادھر فوجیں کھڑی ہوئی. لیاقت علی کی کیبنٹ نے ان کو سمجھایا کہ مت جائیں کرنے, میں نہرو کو جا کے بات کرتا ہوں. ہم ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے ہیں ان کی بھی رسپانسبلٹی ہم پر ہے. پاکستان تو انہوں نے بنایا, چھوٹے چھوٹے جو ہمارے مینارٹی صوبے تھے پاکستان انہوں نے بنایا, قربانیاں انہوں نے دی. اور یہ جو کچھ ایسٹ پنجاب میں ہو رہا ہے, میں جاؤں گا. لوگوں نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا, سکھ آپ کے وہ فلانا ہے, محاسبہ ہے, یہ اس نے کہا نہیں, اللہ اللہ تو وہ گئے.
नेहरू पैक्ट हुआ, नेहरू को इनवाइट भी किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि ये थोड़ी सी स्पेस मिली, उन्होंने कहा ठीक है आप अपने आदमी भेजिए। तो एक बेगम अब्दुल गनी घुम्मन थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल पंजाब, वो गई अपनी टीम के साथ। तो नेहरू के एडमिनिस्ट्रेशन ने एसपी, आईजी, डीआईजी को सबको कहा कि ये घर घर तलाश करेंगे, ये जितनी भी लड़की हैं औरत ले जा सकते हैं ले जाए। तो अब्दुल गनी घुम्मन ने मुझे एक इस्तकबालिया चाहे बुलाया, तो उसने फिर जो सारे हालात बतलाए वो भी। देखिए ना, यहाँ भी जो महाजर आते थे ना, अब उंगलियाँ कटी हुई हैं, किसी का एक बाजू कटा हुआ है। हमारे पास तो उस वक्त हल्दी नहीं होती थी मेरे भाई, अल्लाह अकबर, सरसों का तेल नहीं होता था कि हम उठ के जख्मों पे लगा सकें। हमारी तो हालत ये थी, बहुत हम बतला नहीं सकते ना, वो नहीं बता सकते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं था, खाली था, सिवाय पानी देने के और दाल देने के, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास पहली तनख्वाहें देने के लिए नहीं थी, वो तो 20 करोड़ रुपया अगर हैदराबाद दक्कन न भेजता, यहाँ पुलिस वालों को वर्दी पेंट दी जाती थी, कहा जाती थी कि इसके 2 निकरें बनाओ। इकोनॉमिकली हमारा 70 करोड़ रुपया रोक के बैठा हुआ था इंडिया, असला हमारा रुका हुआ। और ये जो बात उधरी फिर आता हूँ कि ये एक मौजज़ा है, और ये दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है कि कायदे आज़म के पास ना एयरफोर्स थी, ना नेवी थी, ना लैंड फोर्स थी, ना पैसा था, ना मीडिया था, ना बिरला था, ना टाटा था जी। 75 रुपये मंथली देने के लिए, पीए रखने के लिए, सेक्रेटरी रखने के लिए लियाकत अली के पास 75 रुपये नहीं थे मुस्लिम लीग के पास। बेगम राना लियाकत अली खान ने खुद गली में जाकर फिर टाइप सीखी कि मैं 75 रुपये भी बचाऊंगी और मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ आज। तो 75 रुपये पर वर्किंग कमेटी का इजलास हो रहा है। अल्लामा इकबाल मुस्लिम लीग को, सेंट्रल को लिख रहे हैं कि मुझे ऑर्गेनाइज करना है, अगर मुस्लिम लीग को पंजाब में तो कर्जा हसना दे दे 5000 रुपये, ये उसके पहले की खैर बात है। तो ये पोजीशन थी पाकिस्तान की माली, ये रूहानी, ये लोगों का फैज़, ये एक मौजज़ा है कि कायदे-ए-आज़म के पास कुछ भी नहीं था। और दुनिया में जितने भी मुल्क बने हैं आप देखें, नेवी, एयरफोर्स, लैंड फोर्स, पुलिस, पैसा, असला, कुछ भी नहीं। हमारे पास तो 303 की जो बंदूकें, अगर असला होता तो कायदे-ए-आज़म का डेंटिस्ट पारसी कॉलोनी बंदूकों के सामने वाली गली में, उसने कहा मिस्टर जिन्ना यू विल कम टू माई क्लिनिक टुमारो एट 8 AM। तो वो कायदे-ए-आज़म 7:30 पौने 8 बजे वो टाइम देखते थे कितने बजे, उसने कहा डेंटिस्ट ने 8 बजे का टाइम। तो वो गाड़ी आकर रुक गई, डेंटिस्ट ने सर्जरी वाली जो कायदे-ए-आज़म के दांत नकली थे। तो वो एक फोटोग्राफर था उसी पारसी कॉलोनी में, उसने देखा कि गवर्नर जनरल की कार है, सिर्फ आगे एक मोटरसाइकिल है और एक ड्राइवर है और एक सिपाही है, कोई 15-20 गाड़ियां आगे पीछे नहीं थी। तो उसने वो एक फ़ोटो बना ली। जब वो डेंटिस्ट, कायदे-ए-आज़म का पारसी डेंटिस्ट बाहर छोड़ने आया तो वो छुपा हुआ था, उसने फ़ोटो बना ली। और वो महल्लेदारी की बात थी, उसने कहा ये फ़ोटो एक्सक्लूसिव फ़ोटो मैंने बनाई है। सही बात। तो आप जब अभी जाएँ कायदे-ए-आज़म के गवर्नर जनरल हाउस में, तो इस फ़ोटो पर मुझे मोहम्मद अली जिन्ना के दस्तखत लेने, तो वो फिर ले आया। हफ्ते 10 दिन के बाद वही डॉक्टर, तो वो हैरान हुआ कि गवर्नर जनरल अकेले आए। तो आप अंदाजा करें कि ये उसका अल्लाह पर बहुत ईमान, बहुत ईमान। कराची की क्या सूरत हाल थी उस वक्त जब आप, कैसी सड़कें, लोगों का रहना? नहीं जी, कराची तो था। देखिए ये जो जेल है ना, ये जेल हमें ऐसे लगती थी कि बहुत दूर पैदल चलना पड़ेगा। पारसी कॉलोनी के साथ निश्तर पार्क है एक, उसका नाम निश्तर पार्क, उसमें शायद 10 बंगले हैं। उसमें एक GM सैयद साहब का भी बंगला था। वो मेरी अगली हिस्ट्री में जब कराची सूबे की और बिहारी और उर्दू मूवमेंट मैंने चलाई तो मेरी GM सैयद से क्या बात थी, वो नेक्स्ट चैप्टर।
اور دوسری یہ جہاں حکیم سعید اسلامیہ کالج کے ساتھ، تو یہ عامل کالونی کہلاتی ہے، اس میں 80% ہندو تھے اور 10-15 بنگلے مسلمانوں کے تھے، اور یہ آپ جیکب لائن اور یہ سارا کچھ جو دیکھ رہے ہیں، یہ قائد اعظم کا تو مزار بھی نہیں بنا ہوا، یہ ہمیں ایسے لگتا تھا یہاں پر یہ جو ہے جیل، یہ تو شہر سے بڑی دور ہے۔ کراچی میں ٹوٹل 4 بسیں ہوتی تھی، یہ جو جہانگیر سندھ جاگیردار ہوٹل ہے بندر روڈ پر KMC کے سامنے، ابھی بھی وہ ہوٹل تو نہیں، نیچے دکانیں، لیکن ابھی بھی اوپر لکھا، اس کے سامنے 4 بسیں کھڑی ہوتی تھی باری باری، ایک سلیٹ پہ لکھا ہوتا تھا پہلی بس 6 بجے، دوسری 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے، یہ تو ہم لوگ ملیر جاتے تھے جام کھانے کے لیے، امرود کھانے کے لیے، ملیر میں بڑے اچھے ملتے، تو ایک جاتی تھی بس، پھر وہ وہاں آتی تھی، ٹوٹل 4 بسیں تھی، اور ہم اگر ایک بس نکل گئی اب دوسری 2 گھنٹے کے بعد جانی ہے تو ہم رومال ڈال دیتے تھے ڈرائیور والی سیٹ کے ساتھ، اور سامنے سندھ جاگیردار ہوٹل میں بیٹھ کے 1 آنے کی چائے، یا اگر ملائی والی لینی ہے تو 1.5 آنے کی، اور 1 آنے کا مسکا بند اس کو کہتے ہیں، وہ 2.5-3 آنے میں وہاں اس وقت، اور بس والے کو 2-4 آنے دیے، اور وہ ہم چلے جاتے تھے وہاں پر ملیر۔ ٹوٹل 4 بسیں تھیں، اور ان بسوں کا روٹ کیا تھا وہاں؟ وہ ڈالمیہ سے جاتی تھی، ڈالمیہ سے جاتی، وہ اس مین شاہراہ فیصل سے بھی جاتی تھی، اور ڈالمیہ میں بھی 6 بجے کے بعد کوئی بس نہیں جا سکتی تھی، ہمارے بھائی تھے یہاں بس لٹ جاتی تھی اس زمانے میں۔ اچھا جی، اور یہ ایک انگریز تھا اس وقت آئی جی، اور یہاں پر ملیر میں کہیں یا ادھر تھانہ بننے لگا تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس علاقے میں ابھی تک جرائم نہیں ہوتے، اب یہ تھانہ بنے گا تو جرائم شروع ہو جائیں گے، تو اس نے اپوز کیا تھا کہ جناب تھانے کم بناؤ لیکن فورس صحیح رہو۔ سڑکوں کا جو جتنی پختہ تھی میٹل روڈ تھی، یہ دیکھیے یہاں پر محمد علی ٹراموے چلتی تھی، اور اس کا ایک روٹ تھا کینٹ سے لے کر صدر تک 1 آنا، صدر سے بولٹن مارکیٹ پھر 1 آنا، بولٹن مارکیٹ سے کیماڑی تک 1 آنا، یہ بندر روڈ سے وہ چلتی تھی، پھر یہاں آ کر یہاں پر بندر روڈ سے پھر ایک سائیڈ لائن جاتی تھی سولجہ بازار میں، اسی کی محمد علی ٹراموے والے کی، پھر ایک بولٹن مارکیٹ سے ایک چاکی واڑے جاتی تھی، تو آدمی کے پاس اگر 6 آنے ہیں نا تو وہ اس ٹرام پر ہی سارا دن سیر کرتا رہے، تو یہ وہ تھا اس کا، یہ ٹرام چلتی تھی، یہاں پر کوئی بس نہیں چل سکتی تھی بندر روڈ کے اوپر، جہاں جہاں ٹرام کی تھی وہاں بس نہیں چلتی تھی، تو تانگے وانگے چلتے تھے، تو تانگا بہت چلتا تھا، تانگے میں بھی 2 قسم کے تانگے تھے، جو امیر لوگ تھے جیسے عامل کالونی کے یا نشتر پارک میں 10 بنگلے تھے، یا ہندو بھی یہاں کافی عرصے تک رہے ہیں جو پروٹیکٹڈ تھے، تو ایک ٹم ٹم ہوتی تھی، اس میں 2 گھوڑے آگے ہوتے تھے، وہ یہ نشانی تھی کہ یہ کوئی رئیس آدمی ہے، باقی سنگل ٹانگے، اور زیادہ تر لوگ ٹانگے چلانے والے میاں والی کے تھے۔ اچھا، ہاں، اور ان کی ابھی بھی یہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے وہ بنے تھے میئر نعمت اللہ صاحب، نہیں ان سے پہلے ستار افغانی صاحب، اب دستار، ہاں، یہ اسی کالونی میں رہے ہیں جہاں تانگے والے زیادہ رہتے ہیں، عیسیٰ کالونی۔ کاریں کوئی تھیں؟ وہ کاروں کی یہ تو ایک آدھ 2-3 کاریں تو شاد و ناظر ہی تھی، آپ خود میرا یہ اندازہ کر لیں کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ جو اردو بازار میں 60 میں اس روڈ پر جو ٹائروں والی مارکیٹ ہے، ایک میری کار ہوتی ہے، تو میں 60 کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک، تو ایک افضال صاحب تھے، وہ بھی میرے لا میں دوست تھے، 3 کاریں، ابھی تو میں جا رہا ہوں تو مجھے جگہ نہیں ملتی، آج میں سٹی کورٹ گیا ہوا تھا
تو وہ بیچارے صدر ودر سارے آگے مجھے اندر نہیں جانے دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو سینئر ہیں, 60-70 سال سے وکالت کرتے. تو کار تو ایسے اکا دکا نظر آتی تھی, زیادہ ٹم ٹم تھی, نمبر 1 ٹم ٹم. میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 یا 30 کاریں ہوئی. اچھا اوورآل اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں, پاکستان بننے کی کہانی کو دیکھیں, تو جو ہماری نئی نسل ہے وہ سمجھ لی کہ یہ بہت آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے ہمیں مل گیا, تو ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے, صرف اتنا ہی اس قوم کے ساتھ المیہ نہیں ہوگا. لارڈ میکالے کا نظام تعلیم پروڈیوس دی کلرکس, وہ کل بھی تھا آج بھی تھا. 6-7 ایجوکیشنل پالیسی بن گئی ہیں. ابھی 1.5 گھنٹے کی میری سی ڈی ہے, ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب نے مجھے بلایا کہ 200 بچے جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ سے گفتگو کریں گے. تو آدھے پونے گھنٹے 1.5 گھنٹے اس میں یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, دیکھیے لیاقت علی اور قائد اعظم, آپ کے گھر میں, آپ ان کے گھر ٹھہرے ہوئے, آپ کے ان کے گھر میں ابھی 70 آدمی آ جائیں, ان کو کیا پرابلم ہے؟ 70 لاکھ مہاجرین ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا اس وقت. ادھر چل رہا ہے, ادھر کشمیر چل رہا ہے. بڑی چھوٹی سی فوج کے ساتھ وہ کشمیر پالیسی کر, اگر میں کبھی لکھوں, بڑی چھوٹی فوج کے ساتھ لیاقت علی خان نے جو اسٹریٹجی بنائی کہ انڈیا کے جتنے بھی کشمیر میں آنے کے راستے تھے وہ بند کر دیے. ٹھیک, دیٹ واز دا ریزن کہ نہرو بھاگتے ہوئے گیا تھا اقوام متحدہ میں. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تو لیکن لوگوں میں جو جذبہ تھا, یہ نہیں تھا کہ 5 بج گیا تو دفتر چھوڑنا ہے. نو, جب تک ٹیبل پہ کام پڑا ہوا ہے, وہ رات کو موم بتی بھی جلانی ہے, وہ کام ختم کر کے جانا ہے. میرا پاکستان ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے, میں اس کے لیے ختم ہو جاؤں گا. وہ تو ایک جذبہ بہت بڑا, وہ جذبہ نہیں ہے. ہاں میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ نئی نسل کو ان ساری چیزوں کا نہیں پتہ ہے. ایسی کتابیں ہیں. ابھی میں نے 20 مئی کو صدر صاحب سے عرض کیا, جس میں انہوں نے 30-35 بڑے اچھے, وہ قریشی صاحب اردو ڈائجسٹ والے, سرتاج عزیز. میں تو ایک بہت ہی نکما اور بہت ہی گناہگار ترین آدمی تھا. کراچی سے میں تھا, اور یہ نواب اسماعیل صاحب کی صاحبزادی تھی, اور 1-2 اور آدمی تھے. تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نصاب, تو نصاب جو ہے کہ یہ جو منافقتوں کا نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بڑا کٹھن ہے. خزاں کے موسم میں داستان گلاب لکھنا, یہ لکھا ہی نہیں گیا. نصاب ترتیب ہی نہیں دیا گیا. نصاب کے اندر تحریک پاکستان, نظریہ پاکستان, قائد اعظم کی سپیچز, نشتر کی سپیچز, لیاقت علی کا مشن, اور لیاقت علی خان نے خاص طور پر جو تقریریں کی امریکہ میں, وہ ایک عجیب سا چیپٹر مجھے نظر آیا کہ وہ مبلغ اسلام کی حیثیت سے گئے تھے. آپ اندازہ کریں, ان کی سپیچز ہیں میرے پاس, وہ اسلام کا نظام بتلا رہے تھے. جی ان کو اسلام کا نظام. تو کسی بھی یہ ایجوکیشن پالیسی وغیرہ دے فریم ورک ضرور دے دیا. وہاں لیاقت علی خان ایک بڑا کام کر کے قرارداد مقاصد 84 میں مجھے انفارمیشن سیکرٹری, انفارمیشن منسٹر اور ملٹری سیکرٹری ٹو دی پریزیڈنٹ ضیاء الحق کا فون آیا کہ وہ ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم اناؤنس کیا ہے, تو کل 55 منٹ کی پہلی سپیچ وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئے, اس پہ ریئیکشن یا تبصرہ.
میں اس وقت ایک میلاد النبی کے جلسے میں گیا ہوا تھا نئی کراچی میں. تو میں نے کہا یار لوگ بھی مجھے کہہ رہے تھے جی یہ اپنے ریفرینڈم اناؤنس ہوا کچھ بات. میں نے کہا میلاد النبی کے جلسے میں یہ گھر پہنچا تو پتہ چلا جی سیکٹری انفارمیشن, منسٹر انفارمیشن, ملٹری سیکٹری. میں نے رسپانس پیک کیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو کل اخباریں مل جائیں گی ساری, تو یہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کی خواہش ہے کہ پہلا تبصرات 55 منٹ کا آپ کا یہاں ریکارڈ ہوگا, وہ پھر کراچی پورے پاکستان میں ہوگا, تو پوری کیبنٹ سنے گی خود پریزیڈنٹ. اب میں نے سوچا کہ بھائی بات یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تو ایک ڈکٹیٹر کی حمایت کر رہا ہے, ایک تو یہ بات. دوسرا میرا ضمیر کہے گا کہ یہ لیاقت علی خان ہے, قرارداد مقاصد ویسی. اگر جیسے مجھے اشارہ ملا ہے, اگر یہ قرارداد مقاصد کو آئین کے اندر لے آتا ہے, ابھی تک تو باہر ہے, تو یہ ایک بہت بڑا میں سلام پیش کر سکوں گا لیاقت علی خان کو. دین آئی ڈیسائیڈڈ اوکے, مجھے اخباریں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس روز 12 اخبار میرے اپنے آتے ہیں. آئی ول بی ریڈی. کہنے لگے جی آپ کو گاڑی آئے گی پی ٹی پی سے, 12 لوگ آئے. میں نے ہائی کورٹ میں اپنے جونیئر کو کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, 11 بجے میری ریکارڈنگ ہے, تو کوئی ڈیٹ ویٹ ہو تو ذرا تم دیکھ لو نا, دونوں جونیئر کو بتلا. دین آئی ریکارڈ. وہ جو لیاقت علی خان ہے اس پر ہی اگر کوئی علماء, ابھی دیکھیے نا مسئلہ کیا ہے, میں بڑی معذرت سے علماء کی, علماء حق جو ہے ان کو سلام پیش کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. ٹھیک. لیکن علماء سو کی خدمت میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ تخت اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا. ٹھیک. اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہوں گے. اور یہ جو ہیں شہر کے واعظ, یہ خطیبان کرام, اللہ نے چاہا تو یہ مسلمان. واہ کیا. آج سود کا مسئلہ ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے. ٹھیک. کون عالم دین ہے جو آگے بڑھ کر کے ہے, کون آئے میدان میں, مجھے بتلا دے. سود حرام ہے, میں آپ پوری قوم حرام کھا رہی ہے. بڑی اسپیک اسلامی جمہوریہ پاکستان, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, آئین کی دفعہ ہے, اس کو ختم کر, سود کو ختم کر. اب خود آئی ایم ایف ریسرچ کر رہی ہے, بینک آف انگلینڈ ریسرچ کر رہا ہے کہ غیر سودی نظام کے کتنے فوائد ہیں. ان کی ڈاکومنٹری آ رہی ہے, جی ٹھیک. ان کی ریسرچ آ رہی ہے. تو یہ اسلام کے نام سے پاکستان بنا ہے, یہ اسلام کے نام سے زندہ رہ سکتا ہے. باقی نئی نسل کو ایک تو ہم نے وہ چیز نہیں بنائی کہ ہم انٹلیکچوئلس پیدا کریں, دانشور پیدا کریں, ڈاکٹریٹ پیدا کریں. ٹھیک ہے, ہم پرتھوی کا مقابلہ شاہین سے کر سکتے ہیں, ہم نے بنا لیا میزائل. ہم ان کے دوسرے میزائل کا مقابلہ غوری سے کر سکتے ہیں. لیکن جو انڈیا 3000 پی ایچ ڈی پیدا کر رہا ہے, اس کا مقابلہ کون سے میزائل کرے. ہم کیا کر رہے ہیں, ایجوکیشن کا بجٹ پورے ایشیا میں, پوری دنیا میں ہمارے ہاں کم ہے. صرف کم ہی نہیں ہے بلکہ اس میں 50% کرپشن کھا جاتی ہے. تو ایجوکیشن کی پرائرٹی نہیں. قائد اعظم کے اگر 3-5 سالہ منصوبے آپ پڑھیں, جی پھر جو انہوں نے پاکستان پلاننگ کمیشن پہلے بنا دیا تھا 46-47 میں, پاکستان بننے سے پہلے, قائد اعظم کی نظرات دیکھتی. اب وہ گئے میمن چیمبر آف کامرس میں, انہوں نے کہا جناب گجراتی اسپیکنگ, میں بھی گجراتی. ٹھیک. آج سے اس کا نام مسلم چیمبر آف کامرس ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ یہ افتتاح کرنا ہے بینک کا. انہوں نے کہا کیا نام رکھا, انہوں نے کہا یہ, کہتا ہے نو, اس کا نام رکھو مسلم کمرشل بینک. انہوں نے کہا یہ آل انڈیا جرنلسٹ ہے مسلمان کا, کہتا ہے یہ مسلم جرنلسٹ ایسوسیشن ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کون سی شپنگ کمپنی, یہ محمدی شپنگ کا کارپوریشن ہوگی. انہوں نے ہر جگہ پر دیکھا, اور جب
مردم شماری ہوئی ہے شاید 42 43 کی. انہوں نے کہا کہ سب یہ لکھو گے, کوئی نہیں لکھے گا بوری, میمن, گجراتی, پنجابی اسپیکنگ, یہ سب لکھو گے مسلم, اور مدر لینگویج اردو. بنگالیوں نے بھی اردو لکھی. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. میری مجیب الرحمان سے کیا باتیں ہوئی, مادر ملت سے کیا باتیں ہوئی, وہ میری کتاب میں آ جائیں گی. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. آپ ہمارے کراچی کے بہت عزیز مہمان ہیں. ہمارے لائق کو خدمت ہو پوری ٹیم کے لیے. تو سر جزاک اللہ, خوش رہیں. آپ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.